27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقولو، جس دن کہیں گے المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نقتبس، ہم بھی روشنی حاصل کر لیں، من نورکم، تمہاری روشنی سے، قیل، کہا جائے گا، ارجعوا، لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فَالْتَمِسُوا نُورًا، پس تلاش کرو روشنی کو، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ، پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان، بِسُورٍ لَهُ، بِسُورٍ ایک دیوار، لَهُ بَابٌ، جس کا دروازہ ہوگا، باطنہ، اس کے اندر کی طرف، فیہ الرحمہ، اس میں رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے ظاہر کی طرف سے عذاب ہوگا۔ کل کی آیت مبارکہ میں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جب پل صراط سے گزریں گی، ایمان والوں کے پاس ایمان اور نیک اعمال کی روشنی ہوگی، جس بنا پر وہ پار ہو جائیں گے اس روشنی سے۔ روایات کے اندر آتا ہے بعض کے پاس، ایمان والوں کے پاس روشنی پہاڑ جتنی ہوگی، اور بعض ایسے بھی مومن ہوں گے کہ جن کے پاس صرف ناخن کے برابر روشنی ہوگی۔ ایمان ہر انسان کے ایمان اور نیکی کے اعمال کے درجات کے مطابق ہوگی، اور ایمان والے لوگ اس نور کی روشنی سے گزر جائیں گے۔ کل عرض کیا تھا کہ ان میں سے جو قرضہ حسنہ لوگوں کو دیتے ہیں ان کے لیے بھی اس قرضہ حسنہ کا نور ہوگا۔ جو 5 وقتہ نمازی ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ نور ان کو بھی ملے گا۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے والے کو بھی یہ نور ملے گا، اور جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، پل صراط پہ یہ روشنی اسے بھی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ جب مومن پل صراط سے گزریں گے، جہنم کہے گی مومن جلدی کرو، تیری روشنی سے میری آگ بجھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز جہنم سے پناہ مانگتی ہے، لیکن مومن کے نور سے جہنم بھی پناہ مانگے گی۔ اور آج کی آیت میں منافقین کا ذکر فرمایا۔ منافق لوگ چونکہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اس لیے آخرت میں بھی پل صراط تک منافق بھی ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے۔ مومن تو نیکی کی روشنی میں اس اندھیری کو عبور کر لے گا، مگر منافق کے پاس نور ایمان نہیں ہوگا۔ وہ مسلمان سے درخواست کریں گے ہمیں بھی روشنی میں سے کچھ حصہ دے دو تاکہ ہم بھی منزل تک پہنچ جائیں۔ مومن کہیں گے پیچھے نور کی تلاش کرو، فَالْتَمِسُوا نُورًا،
ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے تلاش کرو۔ منافق یہ سمجھیں گے کہ کہیں پیچھے یہ روشنی تقسیم ہو رہی ہے، جہاں سے یہ لوگ بھی لے کے آ رہے ہیں تو وہ پیچھے کی طرف دیکھیں گے، جبکہ اہل ایمان کی مراد اس سے پیچھے تلاش کرنے سے مراد دنیا ہوگی، کہ نور اور روشنی کا منبع تو دنیا میں تھا، دنیا میں ایمان قبول کرتے، دنیا میں نیکی کے اعمال کرتے تو آج یہ تمہیں روشنی ملتی۔ تو ایمان والوں کی مراد دنیا تھی کہ تم نے دنیا میں ایمان قبول نہ کیا، وہ سمجھیں گے کہیں پیچھے کہیں سے نور یہ روشنی مل رہی ہے، تو منافق سمجھے گا پیچھے ہے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، اور منافق لوگ جو ہیں وہ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، درمیان میں آڑ کھڑی کر دی جائے گی، اور اس دن کا اندھیرا، نور سے محرومی، حدیث پاک میں فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا کے اندر ظلم کرو گے وہاں پل صراط پہ پھر اندھیرا ہی ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ اسی طرح ہر برائی، ہر گناہ انسان کے لیے اندھیرا ہوگا، اور پل صراط والی جگہ بالکل تاریک ہے، ایمان والے کے ایمان اور نیک اعمال کی روشنی سے پار ہو جائے گا، لیکن منافق وہاں پھنس جائے گا، ایسی دیوار حائل ہوگی۔ قرآن کہتا ہے باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، جس طرف مومن ہوں گے اس طرف رحمت ہوگی، اور باہر کی طرف عذاب ہوگا، منافق عذاب کی طرف رہ جائیں گے۔ اس لیے اس نور کے لیے وقت آج ہی ہے، کل جو ایمان والے قیامت کے دن منافقوں سے کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے نور کو تلاش کرو، وہ آج یہ زندگی ہے۔ آج جو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا، آنکھ بھی کھلی ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، اللہ نے صلاحیتیں بھی دی ہیں، اس لیے ضائع نہ کریں تاکہ کل قیامت کے دن وہ روشنی آج دنیا سے لے کے جانی ہے، اور وہ روشنی نیکی کے اعمال ہیں، دین ہے، قرآن ہے، شریعت ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نقتبس، ہم بھی روشنی حاصل کریں، من نورکم، تمہاری روشنی سے، قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، بس تلاش کرو روشنی کو، فضرب بینہم، بس کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان، بسور، ایک دیوار، لہو باب، جس کا دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے ظاہر کی طرف عذاب ہوگا، ینادونہم، یہ ان کو کہیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، قالوا، مومن کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، ولکنکم،
فتنتم لیکن تم نے فتنے میں ڈالا انفسکم اپنے آپ کو وتربصتم اور تم انتظار کرتے رہے وارتبتم اور تم نے شک کیا وغرتکم الامانی اور دھوکے میں ڈالا تم کو خواہشات نے حتی جاء امر اللہ یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا حکم وغرکم اور دھوکے میں ڈالا تم کو باللہ اللہ کے بارے میں الغرور دھوکے باز نے منافق جب عذاب کی طرف رہ جائیں گے مومنوں کو آواز دیں گے ہمیں بھی ساتھ لے چلو یا اپنے روشنی میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو دیکھو ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے منافق کہیں گے الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے آج تم ہمیں چھوڑ رہے ہو ایمان والے چلے جائیں گے ینادونہم پیچھے سے آوازیں دیں گے او ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے دیکھو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے مومن کہیں گے ضرور تم ہمارے ساتھ تھے لیکن ظاہری طور پر ہمارے ساتھ تھے تم نے اپنی جانوں کو فتنوں میں مبتلا کر دیا تھا اور تم نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا ظاہر ہے کفر شرک بدعات رسم و رواج کے فتنے بدترین فتنے ہیں جس میں اکثر انسان مبتلا ہو جاتے ہیں تو مومن کہیں گے تم نے ایمان کے بجائے نفاق کو اختیار کیا تھا اور تم تو وتربصتم اور تم انتظار کرتے رہے کہ کب مسلمانوں پر مصیبت پڑتی ہے ہر جنگ کے موقع پر منافق یہی امید لگائے بیٹھا ہوتا کہ اب مسلمانوں کو اللہ کرے کہ شکست ہو جائے تو مومن کہیں گے دنیا میں تم ہمارے خیر خواہ نہیں تھے اور اسی طرح تم دین کے بارے میں شک میں پڑے رہے مسلمانوں کے بارے میں شک میں پڑے رہے اور تم کہتے تھے پتہ نہیں ایمان والے مومن سچے ہیں کہ نہیں ہیں مومن تمہیں جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا وغرتکم الامانی اور تمہیں جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا کہ مسلمان بس ختم ہو جائیں گے اور کافر ہی غالب آئیں گے ہم تو کافروں کے ساتھ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی اللہ نے مسلمان کو فتح عطا فرما دی اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے اے منافقو تمہیں اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز نے یعنی شیطان نے دھوکے میں رکھا تم نے سچا دین قبول نہیں کیا آج تمہارے لیے یہی عذاب ہے جہنم میں پڑے رہو اللہ اکبر ینادونہم یہ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے قالوا بلا مسلمان کہیں گے اے منافقو کیوں نہیں دنیا میں تم تو ہمارے ساتھ تھے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو وَتَرَبَّصْتُمْ تم انتظار کرتے رہے مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان تو ختم ہو جانے والے ہیں وَارْتَبْتُمْ اور تم نے شک کیا دین میں وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ دھوکے میں ڈالا تم کو خواہشات نے حتی جاء امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کریم کا فیصلہ اور حکم آ گیا اللہ نے مسلمان کو فتح عطا کر دی وغرکم باللہ الغرور اور دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے باز شیطان نے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے منافقوں اور کافروں کا انجام ذکر کیا فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ نہیں لیا جائے گا تم سے فدیتن کوئی فدیہ فرمایا آج کے دن اے منافقوں اور اے کافروں
تم لوگوں سے کوئی بھی فدیہ نہیں لیا جائے گا جس سے تم عذاب سے بچ جاؤ۔ دنیا میں جرمانے دے کر، لوگوں کو پیسے دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا کرتے تھے، لیکن قیامت والے دن تو پہلی بات تو یہ ہے کسی کے پاس کوئی پیسہ، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرض کرو اگر وہاں اس بندے کو ساری دنیا کے خزانے بھی مل جائیں، وہ ساری دنیا کے خزانے بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کہے گا اے میرا اللہ مجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ کر لیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، آج تمہارا ٹھکانہ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور یہی تمہارا ساتھی ہے، تم آگ سے نہیں بچ سکتے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، بس آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی بھی فدیہ، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم، یہی جہنم تمہارا ساتھی ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اللہ پاک نے یہ قرآن کریم ہم سب کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا، اور یہ آخرت کے منظر کو بیان کر کے جو مسلمان قرآن سنتا ہے سمجھتا ہے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ کل وقت ہمارے اوپر بھی آنا ہے، کھڑے ہونا ہے اس میدان محشر میں، لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو دوستو سبق حاصل کر لو ان چیزوں سے، یہ چیزیں برحق ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو جہنم کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔